حدیثوں کے جواب اپنے امام کی کتابوں سے. ٹھیک ہے, ارے سورہ نہیں سر اعراف میں کی نے آیت بولا ہے ابھی یا میں آیا ہوں آپ کے پاس. اچھا چلے ٹھیک ہے, سورہ اعراف ہے, آیت نمبر 35 ہے اس کی. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام آدم کی اولادوں کو پہنچایا ہے. آپ ہو آدم کی اولاد؟ پہلے یہ بتائیے آپ مجھے. بالکل. ہاں, وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اے آدم کی اولادو, اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں, یعنی فیوچر میں, اور وہ تم پر میری آیات بیان کریں, تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا, نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اب بھائی آپ بھی آدم کی اولاد, بالکل. میں بھی آدم کی اولاد, یہ جتنی دنیا کے اندر لوگ ہیں یہ سب آدم کی اولاد ہیں. اور چونکہ قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے, تو پھر یہ بات بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تمہارے پاس تم میں سے فیوچر میں رسول آ جائیں تو تم نے ان کو مان لینا ہے اور اصلاح کرنی ہے اپنی. اگر تم ایسا کر لو گے تو پھر نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین. ٹھیک ہے, اب یہ جو لفظ یاتینکم ہے نا, صحیح ہے. اسے حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے تھے جی یہ ماضی کا ہے. حالانکہ یہ ماضی کا نہیں ہے, یہ مستقبل کا ہے. کیونکہ عربی کے اندر اصول ہے کہ فعل مضارع پر جب نون مشدد یعنی تشدید جس کو بولتے ہیں نا, نون مشدد اگر داخل ہو تو وہ کسی بھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور مستقبل کے لیے خاص ہوتا ہے. وہ جو فعل مضارع ہوتا ہے نا وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے, فیوچر کا ہی وہ مطلب دے گا, وہ نہ حال کا مطلب دے گا نہ ماضی کا مطلب دے گا, وہ دونوں مطلب نہیں دے گا. تو سیدھی سی یہ بات ہے کہ اس آیت کے اندر مستقبل میں رسولوں کے آنے کی خبر دی گئی ہے, اور رسول اللہ کے ذریعے سے یہ خبر دلوائی گئی ہے ان لوگوں کو جو خود کو آدم کی اولاد سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو بس یہ ہے میرا استدلال. اب اس کا رد کر دے کوئی آ کر. نہیں سر, ہاں وہ تو چلے ٹھیک ہے, اب یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ. اور سر جو ایک آیت ہے کہ جو مطلب کہ اہل سنت امام مانتے ہیں کہ جی نبی کے بعد آخری نبی نہیں آئے گا, وہ کس آیت کو لے کے مان رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب نبی کے بعد اور آخری آپ نبی کیا نہیں آئے گا, نکالتے ہیں؟ نبی مصطفیٰ وہ صلی ہے اللہ ما علیہ کان وسلم کے بعد محمد کوئی نبی ابا نہیں آئے احد. گا. وہ کہتے ہیں جی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین بیان فرما دیا ہے, اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہے خاتم النبیین, تو اس کا مطلب ہے آخری نبی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب آخری نہیں ہے. عربی زبان کے اندر جب لفظ خاتم کسی کے مقام اور مرتبہ کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اس کے مقام اور مرتبہ میں افضلیت کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے اللہ, یا جو بھی شخص کہتا ہے کسی کو, جیسے کہ عربی زبان کے اندر خاتم المحدثین, خاتم المہاجرین, اسی طریقے سے خاتم المفسرین, یہ چیزیں موجود ہیں عربی زبان کے اندر, علماء استعمال کرتے آئے ہیں. اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. وہ ڈیبیٹ آپ نے سنی ہے, اس میں نے وہ روایت بیان کی تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء, کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے علی تم خاتم الاولیاء ہو. اب کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ اب دنیا میں کوئی ولی نہیں آئے گا؟ بھائی نہیں, بلکہ بتا رہے تھے کہ میں نبیوں میں افضل ہوں اور اے علی تم اولیاء میں افضل ہو. اور ایک روایت اور ہے جس میں خاتم الاوصیاء کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے, تو خاتم الاوصیاء کا مطلب کیا یہ لیا جاتا ہے شیعہ حضرات کے نزدیک, یا جو لوگ مانتے ہیں اس روایت کو ان کے نزدیک, کہ اب کوئی وصی نہیں آئے گا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے دنیا میں نبی آنے کی ممانعت کر دی کہ بھائی نبی نہیں آئے گا کوئی, تو پھر وصی بھی نہ آنا چاہیے کوئی. تو کیا صرف حضرت علی ہی وصی تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو اس پر آپ کے وہ جو حسن اللہ یاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ وصی تو آئیں گے. خاتم الاوصیاء کے بعد اگر وصی آ سکتا ہے اور اس سے خاتم الاوصیاء کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر خاتم النبیین کے بعد نبی بھی آ سکتا ہے اور اس نبی کے آنے سے خاتم النبیین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس جس بنا پر خاتم الاوصیاء کو آپ کہہ رہے ہو نا کہ خاتم الاوصیاء ہے, اب جو بھی وصی ہوگا وہ حضرت علی کے ماتحت ہوگا, ایسے ہی بس جو بھی خاتم الانبیاء کے بعد نبی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہوگا.
جیسے تم خاتم العوصیہ کو سمجھ رہے ہو ویسے ہی خاتم النبیین کو بھی سمجھ لو. جی اور وہی ہم کہتے ہیں کہ جو خاتم العوصیہ کا مطلب اس نے بتایا تھا نا اس وقت وہ بالکل صحیح کیا تھا اس نے کہ وہی مطلب ہے اس کا. لیکن خاتم النبیین کا بھی پھر یہی مطلب کرو. سر ابھی تو اجازت دے دے مجھے. ہوں. بھائی تو بات سر کر رہا ہوں جیسے جن سے نبی بات کر پاک رہا ہوں ان سے کہہ دیجیے آپ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ میں اصل میں نا انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی وہ یہ پوچھ لیجیے بدتمیز ربیع ہے بھائی کہ سے انٹرپٹ انٹرپٹ کر کرنا. لے. ان کو ٹائم نہیں دینا اچھا چاہیے بھائی, کنٹینیو کرے. صحیح ہے. ٹھیک ہو اچھا. تو سر جیسے نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے, تو کیا آپ ہاں جی بولتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی صاحب کے پاس بھی کوئی فرشتہ وہی لے کر آتا تھا, اللہ کا پیغام لے کر وہ آگے بتاتے تھے؟ ہاں جی ہاں جی جبریل آتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس بھی. جی. اور وہ بتاتے تھے کہ یہ میرے پاس فرشتہ ہے اور وہ یہ بول کے گیا ہے اور اس کو فالو کرو. ہوں, کیا کہہ رہے جی؟ میں بول رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے یہ بولا ہے ہوں اور اس کو مانو. ہوں کیا پہلی آیت کون سی آئی تھی ان پہ؟ آیت سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ پیغام سوری, کیا پیغام لے کر آئے تھے پہلا وہ؟ ہاں ان کو خواب کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوے سے پہلے اپنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بتایا کرتا تھا, آنے والا کل آپ کو پہلے ہی بتا دیتا تھا. ایسے ہی ان کو بھی بتایا, ان کو بھی خواب آیا کرتی تھی اسی طریقے سے. اس کے بعد پھر الفاظ کے ساتھ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ ان سے کلام کرنے لگا. آیات بولتے ہیں نشانی کو, ٹھیک ہے نا, وہ نشانی لکھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بغیر لکھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. جی تو نبی پاک پہ آیت لکھی ہوئی آتی تھی یا مطلب وہ ان کو سنایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, پھر آگے کوئی اور لکھی لے ہوئی کر بھی آئی کرتا ہے, تھا؟ لکھی ہوئی بھی آئی ہے آپ کے پاس اور بغیر لکھی ہوئی بھی آئی ہے, دونوں طریقے سے آئی ہے. لکھی ہوئی تو موجود ہے قرآن کریم, اور جو لکھی ہوئی جی نہیں ہے اسے فقط بتایا گیا ہے لوگوں کی زبان میں کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ بھئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے ہیں. اب یہ خواب پورا بیان کیا, یہ لکھا ہوا نہیں تھا, یہ ایک چیز دیکھی گئی تھی, اسے زبان اپنے الفاظ میں بیان کیا گیا. قرآن کریم کی جس طرح سے آیت لکھی ہوتی تھی نا بھائی الحمدللہ رب العالمین, یعنی یہ لکھنے والی آیت ہے, یہ بتا دی جاتی تھی آپ کو اور آپ وہ لکھوا لیا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک جی چیز ہوتی ہے خواب, وہ دکھا دیا جاتا ہے آپ کو, الفاظ آپ نے خود بنانے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ میں نے پہلے کون سی بات بیان کرنی ہے, پھر کون سی بیان کرنی ہے, کون سا لفظ ڈالنا ہے, کون سا نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو سر نبی پاک پہ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سر یہ کون سے سپارے میں آتی ہے؟ سر یہ آیت یہ آخری کا جو سپارے میں. مجموعہ ہے سر, یہ قرآن ہے, یہ 30 سپاروں پہ مشتمل ہے نا, تو اس کی ترتیب بعد میں ہوئی تھی یا نبی پاک نے بتایا تھا بھائی اس کو یہاں پہ رکھو, اس کو یہاں پہ رکھو, پھر بعد میں سپارے 30 کر دو؟ اچھا یہی بحث چل رہی تھی آپ کے میری, کیونکہ بحث کہیں اور لے کر جا رہے ہیں اب آپ. نہیں سر, پتہ کیا ہے, جی جیسے جی نبی پاک نے ایک ہاں جی پوری شریعت قائم کر دی, ٹھیک ہے, ہاں جی تو قائم میں کر دی پوچھنا ابھی چاہ وہ, رہا ہوں لیکن کہ ابھی اس کی جیسے بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی میں نے آپ کے مطالبے, بات سنیں نا بھائی, ابھی آپ کے مطالبے پر میں نے ایک آیت پیش کری تھی جس کے اندر رسولوں کے آنے کا ذکر تھا. اسٹوڈنٹ ہے نا آپ, تو اسٹوڈنٹ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اس کو کہ جب اردو کا پیریڈ ہوتا ہے نا تو بات فقط اردو کی ہوتی ہے. یہ بات اور ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے میتھ بھی پڑھنی ہے, سائنس بھی پڑھنی ہے, آرٹ بھی پڑھنی ہے, یہ بات اور ہے. لیکن جب اردو کا پیریڈ ہے نا تو بات اس وقت صرف اردو کی ہوگی, نہ کہ سائنس کی, میتھ کی, انگلش کی یا کسی اور سبجیکٹ کی ہوگی. تو بات جو جہاں سے شروع ہوئی تھی نا, اور جس کے لیے آپ آئے تھے, آپ نے کہا تھا مجھے سمجھائیے استاد جی, مجھے سمجھائیے. اب وہ میں نے آپ کو وہ سر سمجھایا, سمجھا وہ دیا آیت آپ نے. پیش کری, وہ سمجھ آ گئی تو مان لیا آپ نے اس چیز کو. سمجھ آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تسلیم کر سر لینا کہ ہاں بھائی رسول آئیں گے.
सर मैं वो आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। वो तो सर मैंने उस बात को तो छेड़ा ही नहीं, मैंने तो बाद में आपको ये पूछा है कि सर नबी पाक पे पूरी शरीयत कायम हुई है, तो क्या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पे भी ऐसे ही पूरी कोई शरीयत, कोई ऐसी आयत आई नहीं, हो जो उन्होंने खुद आप बगैर कैसे शरीयत ज़ुबान बयान की हो? आप बगैर शरीयत के नबी हैं। आपके पास शरीयत नहीं है। दो तरह के नबी होते हैं, एक वो जिनके पास शरीयत होती है, एक वो जो बगैर शरीयत के होते हैं। जो बगैर शरीयत के होते हैं उनका काम फकत ये होता है कि शरीयत की मौजूदगी में जो लोग गुमराह हो गए हैं उनकी इस्लाह की जाए, उनको राह रास्त पर लेकर आया जाए। हम्म, हाँ जी। जी यही काम जो तबलीगी जमात वाले भी कर रहे हैं। नहीं, तबलीगी जमात वाले तो खुद गुमराही पर हैं प्यारे भाई, वो क्या किसी की इस्लाह करेंगे। हम्म, फिर दूसरी बात यह है कि तबलीगी जमात वाले देखे ना, तौहीद की जो दावत है वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक शख्स था जो तौहीद की दावत दिया करता था, और दुनिया के किसी न किसी गोशे में कोई ना कोई होगा जो मानता होगा कि भाई खुदा एक है, और लोगों को कहता भी होगा कि भाई एक खुदा की इबादत करो। लेकिन बात यह है कि कोई शख्स अगर कह रहा है, ये जैसे कि एक आलिम है, अब ये हसन अल्लाह यारी है, आपका जो फेवरेट आलिम है, हसन अल्लाह यारी जो बात कह जी रहा है, हसन अल्लाह यारी वो बात कह रहा है जो उसका इल्म और उसका दिमाग कहता है। जी जो हसन पढ़ा अल्लाह है यारी ने अगर हसन अल्लाह यारी ने अगर किसी आयत का कोई मतलब समझा है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई हसन अल्लाह यारी खुदा है या रसूल और नबी है कि समझने में गलती कर ही नहीं सकता। मुमकिन है समझने में गलती कर जाए, है कि नहीं, है इम्कान ये। बिल्कुल होता है, हो सकता है। हाँ, तो गैर नबी जो बात कहता है ना, जो गैर नबी बात कहता है वो अपने इल्म और अकल से कहता है। खालिद भाई, हम्म, गैर आलिम जो बात, वो गैर नबी जो बात कहता है ना, वो अपने इल्म और अकल से कहता है। हाँ, लेकिन जो नबी बात कहता है ना, वो अपने इल्म और अकल से नहीं कहता। वो जो बात कहता है वो खुदा ताला की तरफ से कहता है। इसीलिए जो मामूर मिनल्लाह होते हैं ना, उनकी बात हुज्जत होती है। अब आपके आलिम है हसन अल्लाह यारी की, कौन सा आप इतनी, मतलब बेशक आपका वो फेवरेट है, लेकिन उसकी किसी ना किसी बात से आपको भी इख्तलाफ होगा। लेकिन नबी की जात ऐसी होती है कि उसकी आप किसी बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते। जी उसने जो बिल्कुल। कह दिया आपको मानना है, अगर इनकार करोगे, इख्तलाफ करोगे, तो बाइस गुनाह, नाफरमान, कुफर की इंतहा। जी जी तो बिल्कुल। बेशक तबलीगी जमात वाले आपके नजदीक ये काम कर रहे हैं कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन वो जो बुला रहे हैं, वो जो दलाइल दे रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो अपने इल्म और अकल से कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने जो बात कही है वो अपने इल्म और अकल से नहीं कही है। मिर्जा साहब ने जो बात कही है उसमें उन्होंने कहा कि ये बात मुझे खुदा ने कही। तो दोनों में फर्क है भाई। एक शख्स खुदा की तरफ कह रहा है, मसलन अगर मुझे तबलीगी जमात वाला एक बात बता रहा है कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे करो, कुरान ऐसे नहीं ऐसे कह रहा है, अगर मैं उसकी बात का इनकार भी कर दूं ना, तो मेरे ऊपर गुनाह लाजिम नहीं है। हम्म, समझ गए। लेकिन मिर्जा साहब की बात का इनकार करने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि भाई मैं जिस शख्स की बात का इनकार कर रहा हूं ना, वो जो बात बता रहा है वो बहैसियत मुद्दई नबूवत के बता रहा है। वो कोई एक आम इंसान नहीं है कि मैंने उठाया और वो एकदम फौरन रद्द कर दिया किसी तबलीगी जमात वाले मौलवी की तरह। तो सोच समझकर मैं इनकार करना है, अगर करना है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। मसलन अगर कोई शख्स मिर्जा साहब को नबी नहीं मान रहा है, तो मिर्जा साहब की जो बात लिखी हुई है अगर वो इनकार कर रहा है ना, तो उसे बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, गौर फिक्र करके कि भाई इसकी बात का इनकार कोई ऐसा इनकार नहीं है। अगर ये वाकई अपनी बात में सच्चा हुआ तो अल्लाह और उसके रसूल का सीधा नाफरमान गिना जाऊंगा। हम्म, तबलीगी जमात वाली की बात का इनकार कर दिया तो फिर थोड़े ना तुम अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान गिने जाओगे। जी। ठीक है मेरे भाई। हम्म। हाँ जी।